آپ میں سے ایک ملت کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملت قائدین کی قیادت پر اعتماد کیجیے، ان کی آواز پر نفرت کرتے ہوئے حکومت وقت سے اس ملک کے دستور اور آئین کے دائرے میں رہ کر پوری مضبوطی کے ساتھ میں احتجاج بلند کیجیے کہ وقت کل ہمیں منظور نہیں ہے، اور یہ احتجاج اپنے ملت قائدین کی دعوت پر یہ آواز آپ اس وقت سے بلند کرتے رہیے جب تک یہ قانون واپس نہ لے لیا جائے، جب تک یہ وقت واپس نہ لے لیا جائے۔ میرے بھائیو، میں اس وقت آپ کے سامنے اس بل کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، لیکن بس پہلی بات آپ سمجھیے کہ اگر یہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا تو آپ ہم جو وفاق کے ساتھ مسجدوں اداروں میں رہتے ہیں شاید یہ دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ اس میں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت علامہ یاد رکھیے، مشکل مسائل کا حل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس امت پر مشکلات آئے تو امت کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، امت کی حرکت سے تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے محفوظ ہو۔ مشہور روایت سیدنا ابراہیم کی جس میں آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمان سنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا کے تمام بادشاہوں سے بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے میری بات مانتے ہیں تو میں اپنے بندے کے حکمرانوں کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہوں، جو بندے نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے حکمرانوں کے دل میں رستہ ڈال دیتا ہوں، پھر وہ بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ لوگوں جب کہ تمہارے حکمران کے فیصلے تمہارے خلاف ہو، جب کہ تمہارے حکمران کے منصوبہ دستور تمہارے خلاف ہو، جب کہ تمہارے خلاف طبقوں کی پالیسیاں تمہارے خلاف ہو، ایسے وقت میں اللہ فرماتے ہیں لا تشغلوا انفسکم بالدعاء عن المنون، ایسے نازک وقت میں صرف حکمرانوں کو دعا مت کرو، صرف دوسرے کے راستے کو دعا مت کرو، ولا تشغلوا انفسکم بالذکر والتذکر، لیکن ایسے وقت میں اللہ کی بات کا دربار سے سامنے اللہ کے سامنے حاضری کرو، اللہ کے اندر تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے، دستور کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی آواز بلند کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات صفات پر ہمارا یقین مضبوط ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے۔ دوسرا کام جو ہم سب کو اس وقت میں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم سب ملی اتحاد کا ثبوت پیش کریں، ملی اجتماعیت کے ثبوت پیش کریں۔ یاد رکھیے گا کہ صرف اس لیے کہ ہم سب مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، ہمارے رب ایک ہے، ہمیں ایک طرح کی بنائی ہوئی خاندان توحید سے مل رہے ہیں، دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اللہ نے جو اسلام برادری بنائی وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اسلام کی نیند کا ایک ذرا بھی میرے سینے میں موجود ہے، مجھے کہنے دیجیے کہ اس وقت دنیا کے کسی خطے میں کسی معصوم اور مظلوم کی لاش رہی ہے تو دنیا کے دوسرے خطے کا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اس معصوم اور مظلوم کا درد اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے ہو۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ملی اجتماعیت کو ملی اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے عالم اسلام کی صورتحال پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور فریاد کرنے والے ہوں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں، اور یاد رکھیے اختلاف رائے یہ فطرت کا حصہ ہے۔ دو لوگ، دو خاندان، دو علاقے، دو تنظیم، دو آرگنائزیشن، ان کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ملک کے مفاد کو بڑا احساس رکھیں، ہم ملک کے مفاد کو بڑا احساس رکھیں، بلکہ محمد ملک کو ملت ہو اور ہر اختلاف سے بنا کر ہو کر اس ملت کی حفاظت کے لیے اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنے والا ہو۔ میں تاریخ کے مختلف واقعے آپ کو بتاؤں، سیدنا معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مشہور جنگ ہوئی، بڑی سخت جنگ ہوئی، تاریخ میں دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی خطرناک جنگ تھی وہ۔ اس صورت میں جبکہ یہ جنگ روم میں تھی، اس وقت دشمنان اسلام نے روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت معاویہ سے کہا اور خط لکھا، اس
کے کامات آنی سے ہوئی ہے، اگر تم کرو تو میں بہت زور سے تمہاری مدد کروں۔ سنیے گا بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے روم کے منصر شام سے ادھر میں سن لو، علی سے میری لڑائی گھر کی لڑائی ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے علی کے خلاف بہت بھیجی تو میں علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تمہارے مقابلے کے لیے آؤں گا۔ یہ ان کو مل رہی صورتحال اس بات کی اجازت ختم نہیں دیتی کہ مذہب کی بنیاد پر، ذات پات اور برادری کی بنیاد پر، ہمارے بڑے ترمیموں کی بنیاد پر آپ اپنے اختلاف اور انتشار کو ہوا دیں۔ یاد رکھیے گا اتحاد میں فتح ہے، اتحاد میں کامیابی ہے۔ یہ جو علی الجماع، اللہ کی مدد اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور انتصار میں موت ہے، انتصار میں اختلاف میں زوال ہے، انتصار میں بربادی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا تنازعوا فتفشلوا، اختلاف مت کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملی اتحاد کا بھی ثبوت پیش کرتے رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جماعت کا وقت قریب ہے۔ جو حضرات اجلاس میں تشریف لا چکے ہیں ان کی گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پسندی فرمانا، اور شروع ہوئی بار بار یہ اپیل کی گئی تھی کہ جو بھائیوں کی چادر پسندی کے نشان سے آگے یا پیچھے ہے وہ موڑ دیں تاکہ سب تیری نہ ہو۔ پسندی کا خاص خیال رکھیں، آگے سب میں کہیں جگہ ہے اس جگہ کو پر کر لیں، پیچھے جو بھائی ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے کی صفوں میں جگہ بنائیں تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے بھائیوں کو کسی طرح کی دقتوں کا سامنا نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فوارہ کی پڑی ہے آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، اور بڑھتی آبادی کو پیش نظر جو چند داموں کی شکایت کر رہی ہے، کچھ سالوں پہلے اس کی توسیع عیدگاہ کمیٹی نے کرائی تھی لیکن بہت سے لوگ توسیع ناکافی ہوئی، اور اب مزید ماشاء اللہ عیدگاہ کمیٹی کی توجہ اور آپ حضرات کے تعاون